نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیہ ما عنتم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان اور خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی اس سال اللہ جل مجدہ نے امت مسلمہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ولادت ربیع الاول نصیب فرمایا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس کائنات میں آپ کی ولادت باسعادت کو یاد کر کے اور عالم انسانیت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کو یاد کر کے اپنے دلوں کو راحت اور مسرت بھی فراہم کریں اور آپ کی ذات اقدس سے اپنے رشتہ محبت کو بھی دوبارہ مضبوط کرنے کا عزم کریں اور اس محبت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور کامل مطابعت، یعنی آپ کی پیروی اور اتباع میں ڈھال کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے کا ارادہ پختہ کریں اور پورے عالم انسانیت میں بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب و ملت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ محبت، رحمت، شفقت اور تکریم انسانیت کا پیغام پہنچائیں اور ہر شخص دوسرے کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اپنی زندگی کو پیکر اخلاق اور پیکر ایثار اور پیکر محبت اور پیکر شفقت بنائے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے محترم ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور پھر قاضی زاہد حسین صاحب کو اور تحریک منہاج القرآن کی پوری صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کی ٹیم کو، ان کی ایگزیکٹوز کو، آج کی عظیم الشان کانفرنس کی انتظامیہ کو، جس میں تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات بھی شامل ہیں، جس میں MSM کے طلباء بھی شامل ہوں گے، جس میں منہاج یوتھ لیگ کے جوان بھی شامل ہیں اور خاص طور پر منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی کاوشیں بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس پنڈال کے اندر خواتین کا ایک سمندر پیدا کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اور پاکستان عوامی تحریک کے مختلف کارکنان شامل ہیں، منہاج القرآن علماء کونسل کے حضرات شامل ہیں۔ الغرض ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے عالم انسانیت پر اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے۔ یہ پورے عالم انسانیت کے لیے خوشی کا، فرحت کا، محبت کا، راحت کا موقع ہے، اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا جب ذکر کیا گیا ہے تو آقا علیہ السلام کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کا لطف و عنایت، آپ کی کرم نوازی صرف نہ عربوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ اجمی نکل جائیں، نہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ نان مسلمز نکل جائیں،
نہ اس کو محصور کیا گیا ہے کسی رنگ سے، نہ کسی نسل سے، نہ کسی مذہب سے، نہ کسی ملت سے، نہ کسی علاقہ سے، نہ کسی ملک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت زمان و مکان کی حدود اور قیود سے اور رنگ و نسل کی حد بندیوں سے ماورا نہ صرف پورے عالم انسانیت کے لیے فیض رساں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے، جملہ کائناتوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے۔ کہ یہ وہ پیغام ہے جو تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے رہنا، اور یہ صرف تحریک منہاج القرآن کی نہیں، امت مسلمہ کی ہر تنظیم کی، ہر جماعت کی، ہر خانوادہ کی، ہر سلسلہ طریقت کی، ہر مدرسہ کی، ہر جامعہ کی، ہر گروہ کی، اور پھر آقا علیہ السلام کی امت میں ہر فرد کی جو اپنی آواز دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی عطا کی ہوئی محبتیں کائنات میں پھیلائے، آقا علیہ السلام کی شفقتوں کی خیرات بانٹے، آقا علیہ السلام کی رحمت کے فیضان کو بانٹے، نفرتوں کو ختم کرے، فاصلوں کو مٹائے، انہیں قربتوں میں تبدیل کرے، رویوں میں نرمی، لچک، محبت، شفقت، پیار، باہمی احترام، برداشت، حلم اور بردباری پیدا کرے، اور رویوں میں سختی، نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ منافرت، عداوت، بغض اور اناد جیسے زاویے ہیں ان کو ختم کرے، انسان محبت کا پیکر دکھائی دے، انسان دوسرے کے لیے شفقت اور احسان اور بھلائی اور خیر کا پیکر دکھائی دے۔ یہ ہے پیغام میلاد۔ اب میں آج کی جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان، یہ جو مین تھیم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے بے شمار پہلو ہیں جن کا احاطہ انسان کی زبان اور انسان کا فکر اور انسان کا فہم نہیں کر سکتا۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ایک نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی شخص اچھا ہو یا برا، اپنا ہو یا پرایا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد، گناہگار ہو یا پرہیزگار، انسانی جذبات اور احساسات کا کتنا خیال فرماتے، اس ایک نکتے پر آج کی گفتگو کر رہا ہوں کہ انسانی جذبات اور انسانی احساسات جو ہیں، انسان کی فیلنگز، ان کا کتنا خیال فرماتے، کتنا احترام کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانیت کو اور انسان کو اس کے جذبات کے احترام کی شکل میں کتنی اہمیت دیتے۔ یہ ایک نکتہ ہے جس پر میری گفتگو آج کے لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اس میں ذہن میں یہ ہے کہ پھر آپ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیسا فرماتے۔ یہ دو موضوعات کو الگ کیا ہے۔ انسانی جذبات اور احساسات کا خیال کتنا فرماتے، یہ آج کراچی کے لیے، اور ہر طبقے کے لیے حسن سلوک کس طرح فرماتے، یہ لاہور کے لیے، مینار پاکستان کے لیے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس آیت کریمہ کا جو حصہ ہے جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا، پہلے تو فرمایا آقا علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے اللہ کے برگزیدہ رسول تشریف لے آئے۔ اور آج کے موضوع کا جو عنوان وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ جو چیز بھی تمہیں، اے انسانوں، جو چیز بھی تمہیں مشقت میں ڈالتی یا جو چیز تمہیں پریشان کر سکتی ہے، تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، تمہارے لیے بوجھ یا اذیت کا باعث ہو سکتی ہے، تمہیں پریشان کر سکتی ہے، خوف زدہ کر سکتی ہے، جو چیز، تو وہ ایک احساس ہوتا ہے نا، ایک احساس ہوتا ہے جس سے انسان کبھی خوف زدہ ہوتا ہے، کبھی شرمندہ ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی اذیت اور ٹینشن اور سٹریس محسوس کرتا ہے، کبھی صبح کی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ سچویشن ہوتی ہے،
اور اس سے کچھ احساس جنم لیتا ہے. تو جو احساس تمہیں پریشان کرتا ہے کسی اعتبار سے بھی پریشانی، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاک گزرتی ہے، وہ میرے محبوب کو، ہمارے رسول کو گوارا نہیں ہے. تمہارے اوپر ہے انسانوں معمولی سی بھی مشقت، تکلیف، اذیت، شرمندگی، پریشانی، ایمبیرسمنٹ، معمولی سی بھی خوف، تو جو احساس تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کرے وہ میرے رسول کو گوارا نہیں ہے. وہ برداشت نہیں کرتے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچے، کوئی انسان شرمندہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کوئی خوف زدہ ہو جائے، کسی کی اندر کا من امن اور سکون سے محروم ہو جائے، کوئی بے عزتی فیل کرے، اپنے آپ کو ہلکا اور چھوٹا محسوس کرے، غیر محفوظ محسوس کرے. یہ ساری کیفیتیں طرح طرح کے مختلف احساسات اور جذبات جو جنم لیتے ہیں اس کا آؤٹ کم ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو فرمایا اس طرح کا کوئی بھی احساس اگر پیدا ہو کسی انسان کو تو میرے محبوب وہ گوارا نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عالم انسانیت میں ہر شخص کو راحت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی عزت نفس کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پر امن اور پر سکون دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کا عزیز علی ما عنتم اس کے مفہوم کا خلاصہ ہے. اب یہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کا ایک حصہ ہے، اخلاق محمدی کا ایک گوشہ ہے. اب میں اخلاق کا ایک معنی بھی بیان کر دوں. علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب نے اخلاق کے معنی کو بیان کرنے کے لیے نور الانوار کا ایک حوالہ دیا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بالکل صحیح کہا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تمام ائمہ لغت نے، ائمہ علم نے اور علماء اخلاق نے اور علماء نفسیات نے اخلاق کی تعریفات کی ہیں، مگر یہ نقطہ ہر جگہ مشترک ہے. اس کو میں ایک اپنے انداز میں اور آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں. پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس موضوع کا انتخاب کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اگر ایک پورا کل ہے تو اس کا ایک جز آج لے رہا ہوں. اس کل کا ایک جز ہے کہ انسانی جذبات اور احساسات کا احترام کرنا. اب اخلاق اٹ سیلف کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ انسان کے اندر دو طرح کی خوبیاں یا احوال ہوتے ہیں. دو طرح کے احوال ہوتے ہیں، ایک احوال طبعیہ اور دوسری قسم ہے احوال عادیہ. یعنی انسان کے طبعی احوال، فطری اور طبعی، وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. انسان انہیں جنم نہیں دیتا، انہیں ڈیولپ نہیں کرتا، کہیں سے ایکوائر نہیں کرتا. وہ اللہ رب العزت نے اس کی جبلت میں پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے. وہ طبعی احوال ہیں. مثلا اگر کوئی غصے کی پریشانی کی بات آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں انسان کے چہرے پر یا جسم میں ہیجان اور اضطراب پیدا ہوتا ہے. کوئی اچھی خوشگوار بات آ جائے تو ایک مسکراہٹ اور ایک اچھا تاثر چہرے پر پھیل جاتا ہے. پریشان کن بات آ جائے تو غم کے احوال ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں. خوف پیدا کرنے کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو خوف زدگی سی محسوس ہوتی ہے. الغرض اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جو انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے ان کی خلقت کی ہے، وضعیت کیے گئے ہیں. ایسی چیزوں کا اظہار ہونا اس کو اخلاق نہیں کہتے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ نیچر ہے. اب دوسرے احوال عادیہ ہیں کہ جو اس کی جبلت میں تخلیق کے طور پر تو موجود نہیں تھے، مگر اس نے عادت کے طور پہ انہیں اپنایا اور ڈیولپ کیا اور بڑھاتا چلا گیا، اور اتنا بڑھایا کہ وہ جو عادت تھی اس کو اپنی جبلت، خلقت بنا دی، نیچر بنا دی. یہ احوال عادیہ یعنی اگر انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے، سچ بولے، کسی کے ساتھ عفو درگزر کرے، سخاوت کرے، معاف کر دے، محبت کرے، شفقت کرے، یہ جو دوسروں کے ساتھ جتنا بھلائی، صداقت کے، سچائی کے، خیر کے پہلو ہیں انسانی زندگی میں، یہ سارے پہلو
ان کا تعلق اخلاق کے ساتھ۔ اب آگے سنیے، اب یہ جو سارے پہلو ہیں، سچ بولنا، بھلائی سے پیش آنا، خیر کرنا، سخاوت کرنا، معاف کر دینا، محبت کرنا، نفرت نہ کرنا، درگزر کر دینا، یہ جو ساری خوبیاں انسان کے اندر آتی ہیں، اب اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگر تو یہ انسان اپنے اوپر مسلط کرے جبر کے ساتھ، یعنی اس کو سچویشن، منصب ایک ایسا ہے کہ اسے اخلاق دکھانے پڑتے ہیں، اچھا اخلاق دکھانا پڑتا ہے، تو وہ جبراً یہ عادات اور یہ خوبیاں اپنے اوپر مسلط کرتا ہے یا جبراً ان کا اظہار کرتا ہے، مجبوراً سچ بولتا ہے، مجبوراً سخی دکھاتا ہے، سخاوت دکھاتا ہے، سخی ہونا دکھاتا ہے، مجبوراً بھلائی کرتا ہے، مجبوراً شفقت دکھاتا ہے، مجبوراً مسکراتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بھلائی کے سارے معاملات وہ اپنے اوپر جبر کر کے، اہتمام کر کے، کوشش کر کے ظاہر کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ یا کسی مفاد کی وجہ سے ان کو ظاہر کرتا ہے، مفاد کی وجہ سے کہ اس سے اس کا بینیفٹ ہے، تب بھی اخلاق نہیں بنتا۔ یا کسی خوف کی وجہ سے یہ کریکٹر، یہ بیہیویئر، یہ کنڈکٹ، یہ مورل ویلیوز کسی خوف کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے، تب بھی یہ اخلاق نہیں ہے۔ کسی مصلحت اور غرض کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے، تب بھی اخلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں مینوورنگ ہیں، مصنوعی ہیں، اس میں تصنع اور تکلف ہے کہ جب تک اس کی ضرورت ہے، وہ ماحول ہے، اس کا خوف ہے، اس کا مفاد ہے، اس کا حرص ہے، مصلحت ہے، تب تک اس کا رویہ یہ رہے گا۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، خوف مٹ جائے گا، نوکری نہیں رہی، اس کے ماتحت نہیں رہا، کوئی جبر نہیں رہا، اس کے اوپر کوئی مصلحت اور غرض نہیں رہی، جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو یہ ساری خوبیاں جو دکھاتا تھا اپنے کردار میں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پلٹ کر اپنی اصل پہ آ جائے گا جو کچھ اخلاق یا اس کی عادات میں اصلاً تھا۔ تو یکلخ وہ جو سخی نظر آتا تھا وہ کنجوس دکھائی دے گا، وہ جو شفیق نظر آتا تھا وہ بڑے غصے والا دکھائی دے گا، وہ جو محبت کرتا نظر آتا تھا اس کے اندر نفرت کا ابال نظر آ جائے گا، وہ درگزر کرنے والا، معافی دینے والا دکھائی دیتا تھا، یکلخ بڑا منتقم اور بڑا ناقابل برداشت رویہ رکھنے والا نظر آ جائے گا۔ تو جو چیزیں اس قسم کے عارضی ماحول اور احوال اور ضروریات کی طرح انسان اپنے اندر مسلط کرے اور جنم دے، وہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، آخری حصہ رہ گیا، اخلاق کب بنتے ہیں؟ کہ خیر کے سارے پہلو، بھلائی کے سارے پہلو، نیکی، عفو، درگزر، احسان، سچائی، سخاوت، شجاعت، سارے خیر کے پہلو انسان محنت کر کے اس طرح اپنے اندر راسخ کر لے کہ نہ انہیں مفاد کی وجہ سے اپنائے، نہ خوف سے، نہ مصلحت سے، نہ غرض سے، بلکہ یہ اس کی طبیعت بن جائیں، اور جب ان چیزوں کا اظہار کرے تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ، بغیر تکلف کے، بغیر تصنع کے، بغیر اہتمام کے، خود بخود اس سے صادر ہوتے چلے جائیں، اس کے خلاف وہ کچھ اور کر بھی نہ سکے، اس کی طبیعت یہی بن جائے، اس کی طبیعت میں اسی چیز کی رغبت، اسی چیز کا میلان ہو جائے، یہی اس کی فطرت بن جائے، اس کے اندر یہی جذبہ موج زن ہو، اسی کا شوق ہو۔ حالات بدلتے رہیں، تغیرات آئیں، تب بھی یہ کیفیت اور صفت نہ بدلے، قائم رہے، مشکل وقت میں بھی وہ نفرت نہ کر سکے، کسی کے غصہ دلانے پر بھی نفرت نہ کر سکے، کم ہو، کچھ بھی نہ ہو اپنے پاس تب بھی سخی رہے اپنی طبیعت میں، نہیں دینے کا کچھ تب بھی طبیعت میں سخاوت رہے، ہر سچویشن میں، مشکل سے مشکل وقت میں بھی سچائی اظہار کرتا رہے، اس کے وجود سے ہر حال میں لوگوں کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے، وہ کسی سے انتقام نہ لے، کسی کو اذیت نہ دے۔ یعنی یہ اس کی اگر طبیعت بن جائے، اس کی فطرت بن جائے، اس کی خصلت بن جائے، اور اس پر اسے دوام اور استقامت نصیب ہو جائے، بغیر تکلف اور تصنع کے یہ چیزیں اس کی زندگی میں دائم ہو جائیں اور قائم ہو جائیں، اور اس سے وہ راحت فیل کرے اور ذوق اور طبی رغبت فیل کرے، تو اگر ایسی عادات یہ شان اختیار کر جائیں تو ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو گویا اخلاق میں تصنع نہیں ہو سکتی، اخلاق میں کوئی بناوٹ، کوئی تکلف، کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اخلاق جس طرح رواں چشمہ ہوتا ہے، دریا یا سمندر ہوتا ہے، آبشار ہوتی ہے، خود بخود رواں بہتی چلی جاتی ہے، تو اخلاق، صاحب اخلاق آدمی میں اس چشمے کی طرح رواں یا دریا کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی، بندہ مینوور نہیں کرتا،
مینج نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کا اہتمام نہیں کرتا، گویا اس کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کی خصلت، اس کی شخصیت اندر باہر سے سہولت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ایک ہو جاتی. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے. اب یہ اخلاق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر سورہ آل عمران میں، اور جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں، وہ سورہ توبہ کی تھی. اب میں اس سورہ توبہ کی اس آیت کا حصہ پہلے پیش کیا تھا، اب اس کے ساتھ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو میں نے پوری شرح کی ہے اخلاق کی، اب اس کو یوں سمجھیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے حصے سے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے حبیب والا صفات صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے. فبما رحمت من اللہ، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، آپ کی طبیعت میں ہی نرمی ہے ان کے لیے، یعنی آپ کی طبیعت میں سختی ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی عادت مبارکہ سخت ہوتی، اگر آپ عادت میں، خو میں، طبیعت میں سخت ہوتے، اگر آپ کا دل بھی سخت ہوتا، تو طبیعت کی اس سختی کی وجہ سے یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد آپ کے جانثار پھرتے ہیں اور آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. بس آپ نے دیکھ لیا یہاں اخلاق کی پوری تعریف آ گئی ہے قرآن مجید کے اندر. یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی نرم طبع ہے. طبیعت میں نرمی کا ہونا، یعنی نرمی کو مسلط نہیں کیا، دکھانے کے لیے اہتمام نہیں کیا تاکہ لوگ مجھے رحمت کہیں، لوگ مجھے شفقت والا نبی کہیں، لوگ مجھے انسانیت کا رہبر کہیں، اس طرح پوز کریں، ایسا نہیں کیا. فرمایا اللہ کی رحمت ہے، آپ سراپا رحمت الہیہ ہیں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے، کہ آپ کی طبیعت نرم ہے، آپ کی عادت میں سختی نہیں، آپ کے دل میں سختی نہیں، اس وجہ سے آپ کے برتاؤ میں سختی نہیں. چونکہ من میں اندر سختی نہیں ہے اس لیے باہر بھی سختی نظر نہیں آتی. یہ وجہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں اور جو آ جاتا ہے چھٹ کر آپ سے بھاگ کر دور نہیں جاتا. اس کے بعد فرمایا فاعف عنہم، اسی طرح ان سے درگزر فرماتے رہیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت مانگتے رہیں.